نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي او كما قال عليه الصلاة والسلام شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ معزز سامعین، یوں تو آفاق نبوت کے سبھی ستارے تابناک ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض کو خاص فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت علی بھی انہی چمکدار ستاروں میں سے ایک ہیں۔ آپ نسبی تعلق میں میرے پیغمبر کے قریب تر ہیں۔ آپ نے آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پائی ہے۔ آپ نے زمانہ طفولیت میں قبل از بلوغ اسلام قبول کیا ہے۔ ہجرت کی شب میرے پیغمبر نے آپ کو اپنے بستر پہ لٹا کے لوگوں کی امانتیں آپ کے سپرد کی ہیں۔ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں دی ہیں۔ آپ کے لیے دعائے خیر و برکت کی ہے۔ بدر کے شرکاء جن کو میرے پیغمبر جنتی کہتے ہیں، حضرت علی ان میں شامل ہیں۔ صلح حدیبیہ والوں کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ حضرت علی صلح نامہ لکھنے والے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ غزوہ تبوک کے سفر کا موقع ہے۔ میرے پیغمبر نے حضرت علی کو کہا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یمن کا حاکم و قاضی بنایا ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ علی کہہ کے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر کی عمارت میں ہونے والے حج میں حضرت علی شریک ہوئے ہیں۔ آپ کو پیغمبر علیہ السلام نے ابو التراب کا لقب عطا کیا ہے، جو آپ کا سب سے محبوب لقب بن گیا ہے۔ میرے پیغمبر کا عرصہ مرض آتا ہے، حضرت علی کو تیمارداری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آتا ہے، حضرت علی مؤید خاص ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے، آپ قاضی القضات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت قاضی بنے ہیں۔ حضرت عثمان کا دور ہے، آپ معاون خاص ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں بغاوت اٹھتی ہے، آپ کو اصلاح احوال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو کمال شجاعت سے نوازا ہے۔ آپ میدان میں مثل برق کونتے تھے، کافروں کی گردنیں اڑا دیتے تھے۔ جس طرف منہ کرتے تھے کافروں کے لیے موت کی آندھی ثابت ہوتے تھے۔ حضرت اقبال نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78 حضرت زر بن حبیش روایت کرتے ہیں، حضرت علی نے کہا ہے، میرے پیغمبر نے مجھ سے فرمایا، علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ جامع الترمذی جلد 2 صفحہ 227 ہے۔ حضرت جمع ابن عمیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہے، ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اما جان فرماتی ہیں فاطمہ سے۔ میں نے پوچھا مردوں میں کس سے تھی؟ فرمانے لگی علی المرتضیٰ سے۔ جامع الترمذی جلد 2 صفحہ 215 ہے۔ حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا، حضرت علی بھی اس میں شامل تھے۔ لشکر کے آنے میں کچھ دیر ہوتی ہے، اللہ کے رسول دستے دعا بلند کرتے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی
حتی ترینی علی، اے اللہ جب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ المستدرک جلد 3 صفحہ 121 ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے میں نے اپنے پیغمبر کو کہتے سنا ہے من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی ہے اس نے مجھے گالی دی ہے، جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی ہے۔ المستدرک جلد 3 صفحہ 133 ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا انا سید ولد آدم وعلی سید العرب، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، علی عرب کے سردار ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اللہ نے میرے پیغمبر پہ 4 تلواریں نازل کی، ایک تلوار وہ ہے جو آمنہ کے لال نے خود مشرکین کے خلاف استعمال کی ہے، ایک تلوار وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر نے مرتدین کے خلاف استعمال کی ہے، ایک تلوار وہ ہے جسے حضرت فاروق اعظم نے مجوسیوں اور اہل کتاب کے خلاف استعمال کیا ہے، ایک تلوار وہ ہے جسے قرآن فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ کہتا ہے، حضرت علی نے خوارج کے خلاف استعمال کی ہے۔ میں حضرت علی کی امانت کو دیکھتا ہوں، آپ کی دیانت کو دیکھتا ہوں، قیادت شرافت کو دیکھ کے پکار اٹھتا ہوں، خود اپنی آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی شب ان کو ہی بستر پہ لٹایا، کتنا عظیم دیکھ لو، ایمان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، مرحب سے پوچھ ان کی شجاعت ہے نرالی، اصحاب محمد سے ہے الفت بھی مثالی، کتنا عظیم دیکھ لو کردار علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔